بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء اکرام، اسلامیات کے مضمون فقہ و اصول الفقہ کا آج ہمارا سبق نمبر 202 ہے، جس کا عنوان ہے کتاب النکاح کا الباب الثانی، اور انشاءاللہ آج ہم المسألۃ الثانیہ سے پڑھیں گے۔ تو نیا سبق شروع کرنے سے پہلے ہم گزشتہ سبق کا خلاصہ دیکھتے ہیں۔ تو پچھلے سبق میں ہم نے سب سے پہلے عبارت کا ترجمہ اور عبارت کی مختصر تشریح پڑھی تھی، اور مختصر تشریح کے دوران ہم نے کچھ مسائل کو ذکر کیا تھا، جن میں ہم نے سب سے پہلے 5واں عنوان جو ہے الموضع الخامس کے نام سے وہ شروع کیا تھا، اور الموضع الخامس میں جو مسائل شروع کیے ہیں مصنف نے وہ فاسد مہر کے بارے میں ہیں اور مہر فاسد کے احکامات کے بارے میں ہیں۔ تو پچھلے سبق میں مصنف نے مہر فاسد کے بارے میں 5 اختلافی مسائل کا تذکرہ کیا تھا، اور ان میں سے جو پہلا مسئلہ تھا اس کا بھی تفصیل ہم تذکرہ پچھلے سبق میں کر چکے ہیں، اور چونکہ اس مسئلے میں فقہا کا اختلاف تھا تو ہم نے اختلاف کی وضاحت بھی کر دی تھی، اور ایسے ہی پھر ہم نے پچھلے سبق میں ہی اختلاف کا سبب بھی پڑھ لیا تھا کہ اختلاف کا سبب کیا ہے۔ ہم نے دیکھ لیا تھا کہ بے پر کچھ فقہا اس کو قیاس کرتے ہیں، کچھ بے کے اوپر اس کو قیاس نہیں کرتے، تفصیل کے ساتھ یہ سارے مسائل ہم نے دیکھے تھے۔ تو چلیے دیکھتے ہیں آج کے اس سبق میں انشاءاللہ ہم پھر سب سے پہلے عبارت کا ترجمہ اور عبارت کی مختصر تشریح ذکر کریں گے، اور تشریح کے دوران دوسرا مسئلہ ہم شروع کریں گے، اور جو کہ 5 مسائل مصنف نے کہا نا ذکر کیے جائیں گے۔ تو اختلافی مسائل ہیں، جو پہلا پچھلے سبق میں ہو گیا، دوسرا آج کے اس سبق میں شروع کریں گے جو کہ ہے مہر کے ساتھ بے کی شمولیت، یعنی اگر کوئی شخص مہر کے ساتھ بے کو بھی شامل کر لیتا ہے، یعنی مہر کی قیمت بھی وہی بنا لیتا ہے اور اسی کو کسی چیز کی بے میں بھی ثمن بنا لیتا ہے، تو یعنی مہر کے ساتھ بے کو بھی شامل کر لیتا ہے، تو کیا اس سے مہر کی ادائیگی ہوگی یا نہیں ہوگی، عقد نکاح صحیح ہوگا یا نہیں ہوگا، فقہا کی آراء اس کے بارے میں دیکھیں گے۔ ایسے ہی مسئلہ ثالثہ ہم دیکھیں گے آج کے سبق میں کہ تیسرا مسئلہ جو ہے وہ شروع کریں گے، اور تیسرا مسئلہ ہے باپ کے ساتھ مہر کی وصولی کی شرط لگانا، کہ اگر کوئی باپ یہ کہتا ہے کہ باپ جو ہے مہر وصول کرے گا تو آیا یہ شرط لگانا اس کا صحیح ہے یا نہیں، یا اس سے عقد نکاح میں کوئی فرق تو نہیں پڑے گا۔ اس کے بارے میں ہم فقہا کا اختلاف دیکھیں گے کہ فقہا ان دونوں مسائل کے بارے میں کیا آراء رکھتے ہیں، اور چلیے دیکھیں پھر آج کی اس عبارت میں ہم سب سے پہلے دیکھیں المسألۃ الثانیہ، یہ دوسرا مسئلہ مصنف یہاں سے شروع کر رہے ہیں، وہ واختلفوا اذا اقترن بالمہر بیع، کہ جب بے کو بھی مہر کے ساتھ شامل کر لیا جائے، تو واختلفوا اس مسئلے میں فقہا کا اختلاف ہے۔ تو مثل ان تدفع الیہ عبدا، یہاں سے مصنف مثال دے رہے ہیں، ویدفع الف درہم عن الصداق وعن ثمن العبد، کہ بالفرض مثال کے طور پہ کہ وہ عورت جو ہے وہ اس کو غلام دے، عورت جو ہے غلام دے رہی ہے شوہر کو، ویدفع الف درہم، اور جو شوہر ہے یدفع دیکھیں مذکر کا صیغہ ہے، اس کو 1000 درہم دے رہا ہے، عن صداقی صداق کے یعنی مہر کے طور پر، وعن ثمن العبد اور غلام کے ثمن کے طور پر، یعنی گویا کہ وہ اس غلام کو خرید رہا ہے شوہر، اور شوہر جو ثمن دے رہا ہے 1000 درہم، وہ ثمن مہر بھی ہے، اور وہی ثمن جو ہے وہ بطور ثمن کے بھی ہے، غلام کے ثمن کے عوض۔ تو اس طریقے سے بے کو اور مہر کو ملا لیا ہے۔ تو اب اس ملانے میں فقہا کا اختلاف ہے، ولا یسمى الثمن من الصداق، اور ہاں جو الگ الگ بیان نہیں کرتا، یعنی یہ نہیں کہتا کہ جی 500 درہم جو ہیں وہ مہر کے ہیں، 500 درہم جو ہیں وہ غلام کے ثمن کے ہیں، یہ الگ الگ اس کی تعیین نہیں کرتا، ولا یسمى الثمن، ثمن کو بیان نہیں کرتا، من الصداق صداق سے یعنی مہر سے الگ طور پر الگ الگ بیان نہیں کرتا۔ اب اس میں اختلاف ہے، تو فمنعه مالک وابن القاسم، ابن قاسم اور امام مالک رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ یہ نکاح منع ہے، اس طرح نہیں کر سکتے۔ وبی قال ابو ثور، اور یہی قول امام ابو ثور کا بھی ہے، جیسا کہ امام مالک رحمہ اللہ کا ہے، وہ منع کرتے ہیں اس طرح کرنے سے، تو یہ جائز نہیں ہے۔ وَأَجَازَهُ اشہب، امام اشہب نے اس کی اجازت دی ہے، وَهُوَ قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ رحمہ اللہ، اور یہی قول یعنی اشہب والا قول ہی جائز والا، یہ امام حنیفہ رحمہ اللہ کا بھی قول ہے۔ وَفَرَّقَ عبداللہ،
اور امام عبداللہ جو ہیں انہوں نے اس میں تفریق بیان کی ہے، فرق بیان کیا ہے۔ فقال فرمایا ان کان الباقی بعد البیع ربع دینار فصاعدا، کہ اگر بیع کے بعد باقی بچنے والا جو ثمن ہے وہ ربع دینار یا اس سے زیادہ ہے، یعنی دینار کا چوتھائی حصہ یا اس سے زیادہ ہے، تو لا یشک فیہ جازا، تو اس کے جائز ہونے میں کوئی شک نہیں، کوئی اختلاف نہیں، پھر یہ جائز ہوگا۔ یہ کون کہہ رہے ہیں؟ امام عبداللہ جو ہیں وہ بیان کر رہے ہیں کہ اگر بیع کے بعد یعنی جو غلام کے عوض جو ثمن تھا اس کے بعد اگر ربع دینار بھی بچتا ہے اس سے زیادہ بچتا ہے تو پھر تو جائز ہے۔ واختلف فیہ قول الشافعی، امام شافعی رحمہ اللہ نے اس میں اختلاف بیان کیا ہے، اختلاف کا قول۔ فمرتن، کبھی تو امام شافعی رحمہ اللہ کہتے ہیں ذالک جائز، یہ جائز ہے، ومرتن قال، اور کبھی کبھی امام شافعی رحمہ اللہ کہتے ہیں فیہ مہر المثلی، کہ اس میں مہر مثل واجب ہوگا، وہ جو غلام کے بدلے میں دیا گیا ہے اور اس کو بھی مہر قرار دیا گیا ہے، اس کو صرف غلام کے بدلے میں سمجھیں گے اور باقی مہر مثل الگ سے دینا پڑے گا۔ وسبب اختلافہم، یہاں سے مصنف اس اختلاف کا سبب بیان کر رہے ہیں کہ اختلاف کا سبب یہ ہے کہ حل النکاح فی ذالک شبیہ بالبیع ام لیس بشبیہ، کہ اختلاف کا سبب یہ ہے کہ نکاح جو ہے یہ بیع کے مشابہ ہے ام لیس بشبیہ، یا بیع کے مشابہ نہیں ہے۔ فمن شبہہ فی ذالک بالبیع منعہ، جن فقہا نے اس کو بیع کے مشابہ قرار دیا ہے انہوں نے اس کو منع کیا ہے، وہ اس کو جائز نہیں سمجھتے۔ ومن جوز فی النکاح، اور جنہوں نے جائز قرار دیا ہے اس میں نکاح کو، من الجہلی، جہالت کی بنیاد پر، ما لا یجوز فی البیع، جیسا کہ بیع میں جائز نہیں ہے، یعنی جو چیزیں بیع میں جائز نہیں ہیں ان کو نکاح میں جائز سمجھا ہے، یہ انہوں نے جہالت کی وجہ سے ایسا کیا ہے۔ قال، یہ فقہا کہتے ہیں یجوز، جائز ہے، یعنی امام مالک رحمہ اللہ کا جو مسلک تھا منع کا، تو وہ اس کو چونکہ بیع کے مشابہ قرار دیتے ہیں اس لیے وہ اس کو منع کرتے ہیں۔ باقی مصنف نے خود بھی تنقید کی ہے جو اس کو بیع کے مشابہ قرار نہیں دیتے، تو انہوں کے بارے میں مصنف نے بتلایا ہے کہ وہ اس کو جائز قرار دیتے ہیں۔ آگے دیکھیں المسئلۃ الثالثہ، تیسرا مسئلہ مصنف یہاں سے ذکر کرنے لگے ہیں۔ پہلے ہم نے 5 مسائل کا کہا تھا نا مصنف نے، تو 2 مسائل ہو گئے ہیں، اب تیسرا مسئلہ یہاں سے شروع ہونے لگا ہے۔ واختلف العلماء، علماء کا اس مسئلے میں اختلاف ہے۔ مسئلہ کیا ہے کہ باپ کے ذریعے مہر کی وصولی کی شرط لگانا، کہ یہ شرط لگا دی جائے کہ باپ ہی مہر وصول کرے گا، تو اس بارے میں فقہا کا اختلاف ہے۔ فی من نکح امرأۃ، کہ کسی عورت کا نکاح ہوا، واشترط علیہ فی صداقیہا، اور اس کے مہر کے بارے میں شرط لگا دی، یحابی بہ الابا، کہ اس کو باپ وصول کرے گا، باپ کوئی ہدیہ لے گا، تو باپ کی وصولی کی شرط لگا دی۔ تو اس مسئلے میں فقہا کے مختلف اقوال ہیں، علی ثلاثۃ اقوال، تو 3 اقوال ہیں۔ فقال ابو حنیفہ و اصحابہ، امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ اور ان کے اصحاب کہتے ہیں الشرط لازم، شرط لازم ہے، والصداق صحیح، اور صداق مہر جو ہے وہ صحیح ہے، یعنی شرط کے طور پر باپ کو ہی مہر دیا جائے گا، اور مہر کے بدلے میں جو نکاح ہو رہا ہے وہ صحیح ہے، مہر بھی صحیح ہوگا۔ وقال الشافعی، امام شافعی رحمہ اللہ کہتے ہیں المہر فاسد، مہر فاسد ہے، ولہا صداق المثل، اور جو عورت ہے اس کو مہر مثل ملے گا، اور یہ جو شرط لگا دی ہے نا یہ شرط جو ہے صحیح نہیں ہے، اور مہر جو ہے وہ فاسد ہو جائے گا، الگ سے عورت کو مہر مثل ملے گا۔ وقال مالک، امام مالک رحمہ اللہ جو کہ تیسرا قول ہے، فرماتے ہیں اذا کان الشرط عند النکاح فهو لابنته وان کان بعد النکاح فهو له۔ امام مالک کہتے ہیں کہ اگر شرط جو ہے نا وہ نکاح کے وقت لگی ہے، عند النکاح، نکاح کے وقت لگی ہے، تو پھر فهو لابنته، تو وہ بیٹی کو ملے گا، اس عورت کو ملے گا جس کا نکاح ہو رہا ہے۔ وان کان بعد النکاح فهو له، اور اگر نکاح کے بعد یہ شرط لگائی ہے تو فهو له، پھر وہ باپ کو ہی ملے گا، ٹھیک ہے، یعنی نکاح کے وقت دیکھا جائے گا شرط ہے یا نہیں، اگر شرط نکاح کے وقت موجود تھی تو پھر تو بیٹی کو ملے گا، اور اگر نکاح کے بعد باپ نے یہ شرط لگائی ہے یا بیٹی نے یہ شرط لگائی ہے تو پھر یہ اس باپ کو ہی ملے گا، پھر بیٹی کو نہیں ملے گا۔ تو اس مسئلے میں جو باقی اختلاف ہے فقہا کا، اور اختلاف کا جو آگے سبب ہے جیسا کہ مصنف بیان کرتے ہیں وہ انشاءاللہ اگلے سبق میں ذکر کیا جائے گا۔ تو لہٰذا آج کے ہمارے سبق کا خلاصہ یہ نکلا کہ آج کے اس سبق میں ہم نے سب سے پہلے عبارت کا ترجمہ
اور عبارت کی مختصر تشریح بیان کی ہے، اور مختصر تشریح کے دوران ہم نے مسئلہ ثانیہ یعنی دوسرا مسئلہ شروع کیا ہے، اور دوسرے مسئلے میں ہم نے ذکر کیا ہے کہ مہر کے ساتھ بے کو بھی شامل کر لیا جائے، تو اس کے بارے میں فقہا کے کیا اقوال ہیں، کیا آراء ہیں، ہم نے تفصیل کے ساتھ دیکھ لیا ہے۔ ایسے ہی آج کے اس سبق میں ہم نے تیسرا مسئلہ بھی شروع کیا ہے، یعنی 5 مسائل ذکر کیے جائیں گے اختلافی، تو تیسرا مسئلہ ہم نے پڑھا ہے، اور تیسرا مسئلہ ہے کہ باپ کے ساتھ مہر کی وصولی کی شرط لگانا، کہ باپ مہر وصول کرے گا، بیٹی وصول نہیں کرے گی، تو اس کے بارے میں فقہا کیا کہتے ہیں، نکاح جائز ہے یا جائز نہیں۔ تو فقہا کے اقوال جو کہ 3 مصنف میں ذکر کیے ہیں، امام شافعی، امام مالک، امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا، تینوں کے اقوال کا ہم تذکرہ کر چکے ہیں۔ تو چونکہ ان دونوں مسائل میں یعنی مہر کے ساتھ بے کی شمولیت اور باپ کے ساتھ مہر کی وصولی کی شرط، ان دونوں مسائل میں فقہا کا اختلاف تھا، تو ہم نے اختلاف بھی دیکھ لیا ہے، اور اختلاف کا جو سبب ہے انشاءاللہ اگلے سبق میں دیکھیں گے۔ تو پیپر میں پوچھے جانے والے سوالات سے متعلق اگر ہم گفتگو کریں تو ایک سوال یہ ہے کہ جی مذکورہ عبارت کا ترجمہ اور تشریح کریں۔ ایسے ہی ایک سوال یہ بھی ہے آج کے اس سبق سے کہ مہر باپ کے ذریعے وصولی کی شرط لگانے کے بارے میں فقہا کے جو مختلف اقوال ہیں ان کا جائزہ لیں، ان کی تفصیلات بیان کریں، یا فقہا کا اختلاف بیان کریں۔ ایسے ہی اختلاف کا سبب بھی پوچھ لیا جاتا ہے، تو اختلاف کا سبب انشاءاللہ ہم اگلے سبق میں اسی طریقے سے چلائیں گے۔ تو ایسے ہی ایک سوال یہ بھی ہے کہ جی مہر کے ساتھ بے کی شمولیت کرنا کیسا ہے، یعنی مہر کے ساتھ اسی رقم کو مہر قرار دینا اور اسی کو بے کا ثمن قرار دینا آئے جائز ہے یا جائز نہیں، اس سے نکاح ہو جاتا ہے یا نہیں ہوتا۔ تفصیلات دیکھ لی ہیں، انشاءاللہ آگے بھی مزید اس پر ہم گفتگو کریں گے۔ تو اگلے سبق نمبر 203 میں انشاءاللہ ہم اسی ترتیب سے آگے چلیں گے، اور کتاب النکاح کا الباب الثانی جو ہمارا چل رہا ہے یہ چلتا رہے گا، اور وسبب اختلافہم سے انشاءاللہ ہم آگے پڑھیں گے، یعنی جو یہ ہمارے اختلاف گزرا ہے اس اختلاف کا سبب ہم اگلے سبق میں دیکھیں گے۔ جزاکم اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ پاک آپ سب لوگوں کا حامی و ناصر ہو۔ اگلے سبق تک اجازت چاہتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ آپ سب لوگوں کو کامیابیاں اور ترقیاں نصیب فرمائے۔